اس بات کے اوپر زور دیا کہ اولاد کی تربیت کرنے والی ایک بڑی ہستی ہے جس کو زمانہ ماں کے نام سے موسوم کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ زمانے بھر میں ماؤں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آج جو گفتگو سنیں گے وہ ماں باپ دونوں سے متعلقہ ہوگی۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ اپنی اولاد کو آداب سکھاؤ، دین سکھاؤ، طریقہ سکھاؤ، معاشرت سکھاؤ، معلوم ہوا ہم جو بھی سکھائیں گے اس پہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے سکھاؤ ان کو۔ جب ہم ان کو سکھائیں گے تو ہمارا سکھانا فضول نہیں ہے، ضائع نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ اس وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں بیٹھا رہوں، میں بچوں کے پاس ہی بیٹھا رہوں، اپنی اس کی جو خوشی ہوتی ہے اپنی خوشی کے معاملات کرتا ہے، بالآخر بعض اوقات وہ تنگ بھی آ جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے، تو لیکن وہ جتنے معاملات کر رہا ہے اس کے اندر اس کو اجر ہی اجر ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر ہم غور کریں، ہمارے سامنے زمانے کی مثالیں ہیں۔ کسان جتنی زیادہ اپنی زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، اگر اتنی محنت وہ اپنی اولاد کے اوپر کر لے تو اس کی اولاد اس کو فصل اور زمین سے زیادہ نفع دے۔ ہم اگر سارے غور کریں، ایک بندہ کسان ہے، ایک بزنس مین ہے، ایک استاد ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کسی جگہ پہ مصروف ہے، تو ہر بندے کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، لیکن ان مصروفیات میں ہر کام کے لیے وقت ہے، ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو اولاد کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج پریشانیوں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اولاد کے حوالے سے۔ اولاد کے لیے ٹائم نکالنا، اولاد کو ٹائم دینا، اولاد کی تربیت کرنا، یہ ہماری سب سے اہم اور لازمی ترین ذمہ داری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو لازم کیا ہے ایک مرد کے اوپر، ان لازم چیزوں میں صرف اولاد کو پیدا کرنا نہیں، صرف اس کو جسمانی ضروریات دینا نہیں، بلکہ ان کی روحانی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچوں میں اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر اس بیماری کی اصلاح کرے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بڑے بولتا ہے، فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی کسی ماہر طبیب کے پاس اس کو لے جایا جائے، اس کی تربیت کا بھی پلان کیا جائے۔ جسم کی بیماری کا حل ہم فوراً کرواتے ہیں، روح کی بیماری کا حل کوئی نہیں کرواتے۔ تو صرف جسم نہیں ہے، جسم سلامت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب اس کے ذہن کی تربیت کوئی نہیں، اس کے من کی تربیت کوئی نہیں، اس کی روح کی اصلاح کوئی نہیں، جب جو قلبی بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، جو دل کے اندر گناہ پیدا ہوتے ہیں، جب ان چیزوں کی تربیت نہیں ہے تو پھر کامیابی کوئی نہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم فصلوں سے بڑھ کے، کاروبار سے بڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر تربیت اور نگاہ رکھیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے ہر بندے کو، ہر بچے کو، ہر بچی کو، ہر پیدا ہونے والے کو فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اور حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ پھر یہ آگے ماں باپ ہیں جو نصرانی کرتے ہیں، جو یہودی کرتے ہیں، یا کوئی بھی مذہب اس کو دے دیتے ہیں، یہ والدین ہیں۔ بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو فطرت کے اوپر پیدا کر دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ یہ لازم نہیں کیا کہ تو نے مسلمان ہی ہونا ہے، یہ لازم نہیں کیا کہ تو نے کافر ہی ہونا ہے، اگر تو گناہ کی طرف جائے گا تو تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم گناہ کرنا چاہیں تو پھر بھی راستے کھلے ہیں، نیکی کرنا چاہیں تو راستے کھلے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ خوش کس کے اوپر ہے، اللہ ناراض کس کے اوپر ہے، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور پیدا کوئی نہیں کیا، آزاد پیدا کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ والدین ہیں جو اسے مجوسی بناتے ہیں، جو یہودی بناتے ہیں، جو نصرانی بنا دیتے ہیں۔
معلوم ہوا کہ بچے کی تربیت میں، اس کے اخلاقیات میں والدین کا بڑا دخل ہے، اور اسی وجہ سے قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ 3 طرح کے اثرات کو قبول کرتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی لائف جب وہ شروع کرتا ہے تو 3 طرح کے اثرات اس کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں جن کو وہ قبول کرتا ہے، جس طرح اس کے ذہن ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، جس طرح اس کی توجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے والدین اور اپنے خاندان کے اثرات بچے کے اوپر بڑے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے اپنے گھر کے اور اپنے رشتہ داروں کے گھر کے جو اثرات ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ بچہ آپ کے گھر میں رہا، بچہ ننیال میں رہا، دھدیال میں رہا، اپنے رشتہ داروں کے پاس، وہاں آپ کے خاندان کے بچوں کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ بچہ بڑی قبول کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرے ہم ایج بچے یہ کر رہے ہیں، میری عمر کے بچے یہ کھیل رہے ہیں، میری عمر کے بچے ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، اب یہ اثرات اس کے اوپر رہیں گے۔ ہم میں اگر کسی کو پتہ چل جائے نا جی، یہ عورتیں بڑا خیال کرتی ہیں، بزرگ بھی خیال کرتے ہیں، نہیں جی وہ چھلے والے گھر نہیں جانا جی، وہ فلاں عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، اس کو مسئلہ بننے نہیں، اس گھر نہیں جانا۔ ظاہری بیماری بچانے کے لیے ہم اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں نہیں جاتے۔ کتنے لوگ ہیں جو فوتگی کے اوپر نہیں جاتے، شادی کے اوپر نہیں جاتے، کیوں؟ نہیں یہ نا مسئلہ ہے اس بی بی کو ذرا، تو اس کی وجہ سے کوئی حمل کے اوپر اثرات نہ پڑے، اس کو ٹھرا ہے جی، اس کو فلاں مسئلہ، تو بیبیاں واقعی نہیں جاتی، وہ صبر کرتی ہیں، وہ گھروں میں ٹھہرتی ہیں۔ لیکن اگر یہ پتہ ہو میرے خاندان میں فلاں جو گھر کے بچے ہیں وہ بڑے خراب ہیں، بدتمیز ہیں، گناہگار زیادہ ہیں، شراب نوشی کی طرف زیادہ ہیں، فلم ڈراموں کی طرف زیادہ، میرا بچہ 5 دن ان کے ساتھ رہ آیا تو اس کا تو سارا مستقبل خراب ہو جائے گا، وہاں پہ ہم سٹیپ نہیں لیتے۔ کیوں نہیں غور کرتے؟ اپنے خاندان میں ایسے بچوں کی طرف نہ لے کے جائیں جن بچوں کی تربیت خراب ہے۔ سب سے پہلا اثر بچے کی زندگی میں جو پڑتا ہے اس کے اپنے گھر کے اور اپنے خاندان کے افراد کا پڑتا ہے۔ ابھی بار تو اس کا دوستانہ ہوا ہی نہیں، ابھی تو وہ چھوٹا ہے، ابھی تو تعلق اس کا اپنے ماں باپ سے ہے، اپنے کزنوں سے ہے، اپنے قریب کے رشتہ داروں سے ہے، گھر سے باہر تو نکلا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں، نہیں فلاں عورت کے پاس نہیں جانا، فلاں گھر میں نہیں جانا، فلاں عورت کو فلاں مرض ہے لہذا تو بھی نہیں جانا، آپ کو پتہ ہوگا لوگ نہیں جانے دیتے۔ جب اس کام کے لیے نہیں جانے دیتے تو یہ بھی تو پتہ ہوتا ہے ساروں کو یار فلاں کے بچے کیسے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر جانا ہے ضرور وقتی طور پہ جائیں، ہو کے آ جائیں، ان کے بچوں کی ہوا آپ کے بچوں کو نہ لگے۔ جس طرح کہ یہ کسی کو واضح ہو جائے کہ فلاں کا بچہ فلاں مرض کے اندر مبتلا ہے، پھر والدین کہتے نہیں نہیں اس بچے کے قریب اس کو نہیں کرنا، نہیں جی وہ فلاں بچے نو نا جی وہ جنہ چڑیلاں دا وہ اتنے سایہ نہیں اپنا بچہ نہیں جی اتنے لے کے جانا۔ تو ہم اس کے ظاہر کی تربیت کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، اس کے باطن کی صلاح کے لیے ہم کیوں نہیں اسٹیپ لیتے؟ دوسرا اثر جو پھر اب بچہ خاندان سے باہر نکلا گلی میں، تو گلی کے بچوں کے اثرات جہاں جہاں اس کا آنا ہے، گلی میں محلے میں، وہ ایک محلہ ہے 2 محلے ہیں، ایک گلی ہے 2 گلیاں ہیں، اب ان کے اثرات بچے کے اوپر آنا شروع ہو گئے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو ایسی بات گھر کے اندر آ کے کر جاتے ہیں، ایسی گالی گھر کے اندر آ کے کر جاتے ہیں جو کسی نے نہ باپ نے دی، نہ ماں نے دی، نہ بہنوں نے دی۔ پھر بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہوا ہے؟ نہیں وہ گلی میں فلاں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے نا جی، فلاں کے بچے اس طرح کے ہیں، اب ہمارے بچے نے وہاں سے سیکھا ہے۔ تو اب یہ جب باہر جائے گا تو وہاں کے اثرات بھی اس کے اوپر ہوں گے۔ تو باپ کو جاسوس بن کے رہنا چاہیے، تربیت کرنی ہے اولاد کی تو جاسوس بن کے رہنا پڑے گا کہ نہیں میرے بچے کی دوستی، میرے بچے کا تعلق خراب بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے، ایسے گھرانے کے بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے جن کی تربیت، جن کے والدین ان کو ہر سیدھی اور بری بات کی تمیز نہیں سکھاتے۔ تو یہ دوسرا اثر ہمارے بچے جو قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سکول ہے وہاں سے بچے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ 3 مین جگہ ہو گئی، گھر، پورا خاندان اس کے اندر ہے، گلی محلہ، اور پھر اس کے اندر سکول آ گیا۔ تو اب سکول کا انتخاب کرنا،
گلی محلے کا انتخاب کرنا، رشتہ داروں کا انتخاب کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ انتخاب نہیں کریں گے، ہم اس کے اندر غور و فکر نہیں رکھیں گے کس رشتہ دار کے پاس میں نے کتنے دن ٹھہرنا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری نسبت میرے فلاں بھائی کے بچوں کی تربیت زیادہ ہے، وہ دین کی طرف زیادہ ہیں، دین کی طرف، تو پھر ہم باقی جگہ پہ اگر 2 دن رہنا ہے وہاں پہ 4 دن رہیں کہ بچے وہاں سے سیکھیں گے۔ یہ پچھلے دنوں میں ہم یہاں ایک جگہ پہ جانا ہوا، سرگودے والی سائڈ پہ، تو کوئی دوست تھے وہ انگلینڈ رہتے ہیں، انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ الحمدللہ یعنی اب بھی بندے جو دین کی طرف رکھنے والے ہیں دنیا کے جس کونے پہ ہیں بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا یہ بات میں کرتا ہوں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے، تو کوئی مسئلے کی بات چلی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ ایک بڑی خاتون ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ان کا بڑا کام ہے اور بڑی وہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کہیں ان کی گفتگو تو نہیں سنتے؟ اس کا جواب سنے بندے کا، وہ ساری زندگی وہاں، اس کے جو فیملی ہے پیچھے والی فیملی، اس کی جو وائف ہے وہ وہاں کی ساری پیدائش، اس کے بچے وہاں ہیں۔ اس بندے کے ہی جملے تھے کہ بابا جی خادم سے رضوی صاحب کو سنیا سی عورت دی آواز بھی مرد نہیں سن سکتا، تے میں کدے نیٹ تے عورت دا مسئلہ بھی نہیں سنیا۔ یورپ وچ بندہ رہندا ہے، جن لوگوں کی تربیت ہے گندے سے گندا ماحول بھی ان کو کچھ نہیں کہتا، بندے کی تربیت ہو، بندے کو کسی نے راہ ڈال دیا ہو یا وہ کسی کا ہو گیا ہو، کسی کا پٹا اس کے گلے میں ہو کہ جو سائیں پیچھے سے کھینچ لے کہ نہیں ایس گلی نہیں جانا، اس نے یہ جملہ بولا، تو میں واقعی حیران ہوں یار بندے کا تقویٰ کیا ہے، وہ دین کی بات کہہ رہا ہے، دین کی بات۔ آپ اس بی بی کا نام لیتے ہیں، اس نے کہا کہ 1-2 بار میں نے کھولا میرے سامنے آئی لیکن میں نے کلک نہیں کیا، سنا نہیں۔ بابا جی نے آکھیا سی عورت دی آواز بھی جڑا ہے وہی غیر مرد نہیں سن سکتا، تے جڑے ہر وقت گانے سنتے ہیں باپ پہنجے نا جی، باپ پہنجے، تو اس باپ نے مجھے دسیا، میں بات تصدیق بھی کی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک دن میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو باہر سے میری کزنیں وغیرہ تھی، ہم ساری فیملی وہاں پہ، ان کے بچے آئے، میں ممبر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں، انہوں نے میوزک لگایا تو میرے بچے نے کہا نا یہ سننا گناہ ہے، نہیں سنے گا، یورپ کے اندر پیدائش ہوئی بچوں کی، نہ یہ میوزک سننا گناہ ہے، میوزک نہیں سننا، تو میرے بچے نے کزنوں کو میوزک نہیں لگانے دیا۔ یہ تربیت کی بات ہے، اگر بچوں کی تربیت ہو۔ اچھا تربیت کیسے ہوگی؟ جب باپ کا معیار یہ ہے نا تو بچوں کا معیار لازمی ہی ہوگا۔ باپ اتنا پہرا دیتا ہے، کسی عورت کی آواز مسئلے کی بھی نہیں سنتا، عورت کی آواز سے وہ دین اور قرآن بھی نہیں سننا چاہتا، تو بچوں کا تو یقیناً پھر یہ معیار بنے گا۔ یورپ کے اندر ہے کہ بچے حافظ قرآن ہیں، یورپ کے اندر ہے کہ بچے حافظ قرآن، اور پھر وہ کہہ رہا تھا میرا ارادہ ہے کہ میں جامعہ الازہر اس کو بھیجوں، بچے کو، بڑا بچہ جو ہے حفظ قرآن مکمل ہو گیا ہے اور وہاں اے لیول او لیول اس نے مکمل کر لیا ہے، اب میرا ارادہ ہے اس کو جامعہ الازہر بھیجوں میں پڑھنے کے لیے۔ یورپ کے اندر بچے رہ رہے ہیں، ہمیں خیال ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بچوں کی تربیت یہ بڑا کام ہے۔ تو خاندان میں اصل بات یہاں سے نکلی کہ خاندان کے اندر دیکھنا، خاندان کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ نہیں یار فلاں کے بچے اچھے ہیں، اچھا یار اتنے 10 دن رہ بھی لین گے تو جیڑی اسی تربیت کرنی وہ خود ہی کر دیں گے، وہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی لے جائیں اس گھرانے میں، اس خاندان میں، وہاں پہ نہ رکیں جن کے بچے خراب ہیں، ان بچوں کا اثر آپ کے بچوں کے اوپر پڑے گا۔ گلی میں اگر ان کی دوستی بھی ہے، کھیلنے بھی دینا ہے، ان بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں جو تربیت میں اچھے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے یہ گناہ، یہ باتیں تو نہ میں نے کی، نہ میری بیوی نے کی، نہ یہ کہاں سے سکھایا بچہ، وہ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں وہ گلی وچ مڑیا نال کھیڈتا سی نا جی تو تو سکھایا۔ تو جب سکول کا انتخاب کرنا ہو ہر چیز کو مد نظر رکھیں، ہر چیز کو، لیکن اس کو پہلی پوزیشن دیں وہاں دین کی صورتحال کیا ہے، دین کی صورتحال کیا ہے۔ آپ اس کو جتنا بھی لیکچر دے دیں، لیکن جب اسکول کے اندر وہ جو سالانہ پارٹی ہونی ہے جس کے اندر بچیوں نے ڈانس کرنا ہے اور بچیوں کو انعامات ملنے ہیں، ہر بچہ ہے، بچہ دیکھ کے زیادہ سیکھتا ہے، بچہ لیکچر اور گفتگو کو زیادہ قبول نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں تعلیمی معیار کی کمی کی ایک وجہ ماہرین نے یہ بیان کی، ہمارے یہاں لیکچر زیادہ ہے، پریکٹیکل تھوڑا ہے۔
آڈیو زیادہ ہے، ویڈیو تھوڑا ہے۔ تو اگر آپ اسکولوں کی صورتحال پڑھ کے دیکھیں انٹرنیشنل سطح پہ، تو وہاں بچوں کو دکھایا جاتا ہے۔ جس کا باپ نمازی ہونا جی، اس کو کہنا نہیں پڑتا پتر آ نماز پڑھ لے۔ وہ ابھی 3-4 سال کا ہوتا ہے تو پہلے وہ مصلے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں پتا کہ میں نے سجدہ کیسے دے، وہ سیدھا لیٹ ہی جاتا ہے۔ باپ جو نمازی ہے، ماں جو نمازی ہے، تو ماں باپ نمازی نہیں نا، منتیں کر لیں وہ مسجد کے قریب نہیں گزرے گا، مصلہ ساری عمر بچھائے گا نہیں۔ تو تربیت بڑی ضروری چیز ہے۔ 3 چیزیں ہم نے ابھی ان کو بیان کیا۔ خاندان یہ اثرات بڑے چھوڑتا ہے، محلہ بڑے اثرات چھوڑتا ہے، اور سکول بڑے اثرات چھوڑتا ہے۔ کامیاب باپ وہی ہے جو ان تینوں کو سلیکٹ کرے، انتخاب کرے، سوچے، دیکھے، غور کرے کون سا سکول اچھا ہے، کون سا ادارہ اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد عرب کا ایک شاعر تھا، تو اس نے اپنے بچوں کو یہ کہا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اوپر تب احسان کیا جب آپ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، میں نے تب احسان کیا۔ وہ بچے کہنے لگے ابا جی ہمارے آنے سے پہلے احسان کیا، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جی میں شاعر تھا۔ اچھا، عرب میں نا جی شاعری کو بڑا اونچا مقام دیا جاتا تھا، سب سے بڑا عہدہ شاعر کو دیا جاتا تھا، بڑا نام ہوتا تھا شعراء کا، اور شعراء کی شاعری کعبے کے غلافوں کے ساتھ لٹکائی جاتی تھی۔ اور جس طرح ہمارے مقابلے ہوتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے، شعراء شعر پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ کہتا تھا میں شاعر تھا، میں جس عورت کے اوپر ہاتھ رکھتا تو میرے لیے ہاں ہی ہاں تھی، لیکن میں نے نہ حسن دیکھا نہ اپنی مرضی دیکھی، میں نے صرف اس عورت کا انتخاب کیا جو میرے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہو۔ تو میں یہ احسان کیا تمہارے اوپر تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ پھر بچوں کو سمجھ آئی نہیں باپ ہمارا صحیح کہتا ہے کہ یہ ماں کا انتخاب کرنا، اس حوالے سے کون انتخاب کرتا نہیں، وہ دیکھو 10 پیڑیاں وال ہونی چاہیے دیا نے جی، ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہونی چاہیے، ٹیچر ہے ٹیچر ہونی چاہیے، اس کو کوئی دیکھتا کوئی نہیں۔ دینداری کیا ہے؟ وہ دینداری کام آنی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کی تربیت کو ترجیح دی کہ ایسی عورت کا انتخاب کیا کہ جو میرے بچوں کی تربیت صحیح کر سکے۔ عرب کا ایک مقولہ بولا جاتا ہے، محاورہ، کہا کہ لیس الیتیم، وہ بندہ یتیم نہیں ہے۔ کون؟ قد مات والدہ، جس کا باپ مر جائے وہ یتیم نہیں ہے۔ جس کا باپ مر جائے، اسی کی کہنے ہیں جدا باپ مر جائے یتیم ہے، کہندے نہیں وہ یتیم نہیں۔ تو کیڑا یتیم ہے؟ بلل یتیم، یتیم العلم والعمل، جس کے باپ نے اپنی اولاد کو علم اور عمل نہیں سکھایا وہ بچہ یتیم ہے۔ باپ بے شک زندہ ہے، ماں بے شک زندہ ہے، لیکن علم بھی نہیں اور عمل بھی نہیں، فرمایا وہ یتیم ہے۔ تو جس کو سکھا دیا جائے علم بھی عمل بھی، بے شک اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، اب وہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم وہ ہے جس کے پاس تربیت نہیں ہے۔ تو باپ کا اپنی اولاد کو توجہ دینا یہ بڑا ضروری ہے۔ سروے کر کے دیکھ لیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ صرف اور صرف جن بچوں کی تربیت ماں کرتی ہے وہ بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں، ان کو چھوٹا سا دبکا لگے بس گئے، کانفیڈنس لیول ان کے اندر بالکل 0 لیول کا ہوتا ہے، ان کے انداز عورتوں جیسے ہوتے ہیں، رہتے ہی عورت کے پاس مردانہ معاملات ان کے پاس اتنے نہیں ہوں گے، جرأت اور بہادری پامردی ان کے اندر کم ہوگی۔ اور بالخصوص بیرون ملک جن کے والدین ہیں، دیکھ لو ان کے بچے زیادہ خراب، کوئی نہیں جی ابا باہر پیسے کلا دینا ہے، تو ماں دی تو کوئی سنتا ہے کوئی نہیں اج کل، ماں ایک دبکا مارے تو ماں نو اگلے 2 دبکے مار کے ٹر جاندے۔ تو یہ باپ کا اپنے بچوں کے اوپر توجہ دینا بڑا ضروری ہے، ٹائم نکالنا بڑا ضروری ہے۔ نہیں جی میرے کو تو ٹائم ہی نہیں ہوتا نا، پھر بچوں کی کامیابی کوئی نہیں ہونی۔ اپنے بچوں کے اوپر باپ خود ٹائم دے، اپنے نظام الاوقات، اپنے وقت میں ایسا وقت ضرور منتخب کرے جس نے بچوں کو دینا ہے، تو پھر بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بچہ ہوتا ہے کورے کاغذ کی مانند، کورے کاغذ، سفید کاغذ کے اوپر آپ پھول بنائیں تو بڑا خوبصورت بنے گا، آپ لکیریں لگائیں تو لکیریں بھی لگیں گی۔ آپ کو پتہ ہے پھول بنانا ہو تو وقت دینا پڑتا ہے،
اگر کسی کاغذ کے اوپر پینٹنگ آپ نے کرنی ہے، یہ وائٹ بورڈ لگا ہے، اگر میں یہاں پہ پھول بناؤں تو وقت لگے گا، اگر لکیریں کھینچنی ہے ادھر سے لگاؤں ادھر سے لگاؤں ادھر سے لگاؤں تو وہ لگ جائیں گے۔ اگر اپنے بچوں کی زندگی پھول جیسی بنانا چاہتے ہیں، وہ تو کورے کاغذ کی طرح ہے، پھر محنت مانگتا ہے، اور اگر اس کی زندگی آپ بے راہ روی کی بنانا چاہتے ہیں تو پھر نہ بھی وقت دیں تو ٹھیک ہے، جاہلیت میں زندگی گزرتی رہے گی، بغیر توجہ میں زندگی گزرتی رہے گی، جو اس کے من میں آئے وہ کرتا رہے گا۔ اب وہ خالی ذہن ہے، اس کے دماغ کا برتن خالی ہے، ابھی دماغ کے اندر نہ دوستیاں ہیں، نہ نشے ہیں، نہ یہاں میوزک ہے، نہ فلمیں ہیں، نہ ڈرامے ہیں، ابھی اس کا خالی ذہن ہے، بچہ ہے۔ اس کے ذہن کے اندر جو باپ نے بھر دینا ہے اس کے اندر وہ چلے جانا ہے، ماں نے جو ڈال دینا ہے وہ چلے جانا ہے۔ وہ وقت ہے اس کی گروتھ کا، اس کی گروئنگ کا، اس کے بڑھنے کا۔ اس وقت میں ہم غور کوئی نہیں کرتے۔ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ بچہ جس کو تقریباً یہ 3-4 سال کی عمر میں ہوتا ہے اس کو زیادہ گرو کرتا ہے، بہت زیادہ وہ بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نشو و نما زیادہ ہوتی، صرف جسم کے نشو و نما نہیں، اس کی عادات، اس کے خصائص، اس کی محبت، چاہت، الفت، نفرت، ان چیزوں کی گروتھ کا ٹائم بھی ہے اس کا۔ یہ چیزیں بھی اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہم بڑے سے بڑا تیر مارے نا جی، ہم یہ بچہ ضد کرتا ہے جی جاؤ مولوی صاحب کو دم کروا لے آؤ، بس اس تو کے کوئی نہیں، بس بچہ ضد کرتا ہے۔ بچے کی ضد دم سے نہیں جانی، وہ تربیت سے جانی ہے، باقاعدہ اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ وہ آپ سے توجہ مانگتا ہے، وہ اپنی امپورٹنس آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میری بھی اہمیت ہے، کار دے وچ میں بھی امن نو ٹائم دیو۔ اچھا پھر بچہ روتا ہے، پھر ضد کرتا ہے، جب اس کو ٹائم نہیں نہ ملتا وہ ضد کرتا ہے، وہ روتا ہے۔ کون ٹائم اس کو دیتا ہے؟ ماں نو اپنے کام بڑے نے، پیو نو اپنے کام بڑے نے، پتر واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ جب ٹائم نہیں نہ وہ واسطے ہے چھوٹا بچہ، پھر انہیں رونا ہے، ضد کرنا ہے، ضد کرنے دی وجہ ہے انہوں ٹائم نہیں ملتا، انہوں ٹائم دو تے آپ ٹائم دو انہوں، یہ نہیں بھی موبائل لا کے اگے رکھ دو، نہ اے کوئی ٹائم نہیں۔ یہ تو مستقبل دی زندگی خراب کرن دے سی تلے ہاں جڑا بچیاں نو موبائل دے دیتا ہے۔ ہرگز موبائل کے قریب تو جانے ہی نہ دے۔ موبائل تو کسی بڑے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے، تو بچہ پھر بچہ ہے، اور پھر اس کی جو ریز نکلتی ہیں، جو شعائیں نکلتی ہیں، اس کو وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے جسم کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے ان ریز کا مقابلہ کر سکے، نہیں کر سکتا۔ تو بچے جو ضدی ہوتے ہیں ان کی بڑی وجہ ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ تو باپ اپنے ہر کام کو مینج کرے اور سب سے بڑھ کے اس بات کو مد نظر رکھے کہ میں نے اس کو ٹائم دینا ہے، ٹائم دینا ہے۔ اور پھر جو بزرگوں نے کیا نا جی وہ کرے۔ باپ جب کمائے تو کوشش کرے جہاں تک ممکن ہو وہ حلال روزی کمائے اور باوضو ہو کے کمائے، اور ماں جس وقت کھانا پکائے تو باوضو ہو کے پکائے۔ اس کے اثرات بچے کی زندگی میں باقاعدہ نظر آتے ہیں۔ اگر وضو نہیں ہے تو اللہ کے ناموں کا ورد شروع کر دیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ باپ کمائے تو یہ لفظ اس کی زبان پہ ہو، ماں پکائے تو یہ لفظ اس کی زبان پہ ہو، پھر اس کی تاثیر جو ہے وہ اس کے اندر ہوگی۔ صحابیات کے بارے میں بڑے واقعات ہیں، خلاصہ یہ کہ ایک صحابیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے روٹیاں پکائیں تو روٹیاں پکاتے پکاتے انہوں نے کہا کہ سالن بنانے سے روٹیاں پکانے تک میں 3 پاروں کی تلاوت کر لی ہے، 3 سپارے میں پڑھ لینے تو ہوں تے کام ہی بڑا آسان ہو گیا نا جی۔ وہ بلو ٹرس زنانی دے کنا وچ جی نال کھانا پہ ہے تے نال تے یوٹیوب کھلی ہے جی، تو ادھر ڈرامے چلتے پے، اس طرح کر کے کھانا پکتا، وہ برکت کیوں نہیں؟ وہ بیٹھے کہ جی باپ بہ کے انتظار کرتا پہ کھانے دا، انہیں اپنا وکھرا جہاں انہوں نے وہ کنا وچ لایا ہے تو وکھرا، یہاں تو LCD لائی ہے وہ وکھرے ڈرامے ویکھی آندا ہے، وہ وکھرے ڈرامے ویکھدی ہے، بچے وکھرے لگے ہیں، برکت پھر کوئی نہیں ہونی، پھر ان کی خرابی ہونی۔ اثرات ہوتے ہیں ہر چیز کے، ہر اس دور کی بات ہے۔ ایک بزرگوں نے لکھا، ہم کراچی دعوت پہ چلے گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ میری اہلیہ نے جو کھانا بنایا ہے، بزرگوں کی دعوت کی بیر صاحب تھے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس اہل خانہ نے بتایا 21 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی ہے کھانا بناتے بناتے۔ جن لوگوں کی یہ صورتحال ہو ان کے بچوں کے اندر کمال آنے ہی آنے ہیں۔ تو اگر کھانا بناتے وقت بھی ڈرامہ، کھاتے وقت بھی ڈرامہ، آٹا گوندتے وقت بھی ڈرامہ، پھر ڈرامے کے ساتھ تو آنے ہیں۔ ہمارے روح کے اندر ڈرامہ ہی بچ جانا ہے، ہونا کیا ہے، بس وہ ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جائیں گے ساری زندگی۔
المختصر بچوں کی تربیت کے اوپر غور کوئی نہیں کرتے، تو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ بچے سے بڑی فصل کوئی نہیں، بچے سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے کی جگہ کوئی نہیں، بچے سے بڑا بزنس کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں فلاں زمین بڑی اعلیٰ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ پلازا بنا دو، سب سے بڑا پلازا اگر بچے کے اوپر محنت کریں گے یہ پلازا ہے، بچے کے اوپر محنت ہوگی، یہ دین بھی سنوارے گا، دنیا بھی سنوارے گا۔ ہم ہر چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں، ہر چیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں، نہیں دیتے تو اپنی اولاد کو نہیں دیتے، نہ بچی کو دیتے ہیں نہ بچوں کو دیتے۔ بالخصوص باپ کی جو صورتحال ہے، وہ باپ تو ٹائم نہیں دیتا، بس وقتی طور پہ آیا، بس پیار شیار کیا، منہ چما، بس اس کا ختم ہو گئے، پھر جا کے اپنے وہ معاملات میں بیٹھا رہنا۔ ہم اپنی فصلوں سے بڑھ کے، اپنے بزنس سے بڑھ کے، اپنے کاروبار سے بڑھ کے، اپنی تعلیم سے بڑھ کے بچوں کے اوپر توجہ دیں۔ جب بچوں کو ٹائم دیں گے نا، ان کو سمجھائیں گے۔ بچہ مار کو نہیں سمجھتا، بچہ سمجھانے کو سمجھتا ہے۔ ہمارا جو ماحول ہے وہ کیا ہے، بچے نے کوئی چیز توڑ دی، کوئی برا کام کر دیا، اب اس کو جو ہے نا وہ ڈانٹنا شروع کر، نہیں اس کو بتایا جائے نا میرا بیٹا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ چیز ٹوٹی ہے، اس کا نقصان ہو۔ سمجھانے سے بات بنے گی، ڈانٹنے سے بات نہیں بنے گی۔ اس کی کیپیسٹی ایسی ہے بچے کی، اللہ نے کوئی آلہ اس کے اندر ایسا فٹ کر دیا ہے، وہ ڈانٹ کو نہیں مانے گا، وہ سمجھانے کو مانے گا۔ اب اس کی عمر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یار کیا نقصان ہوگا، وہ بار بار میں سوئچ جو ہے وہ ڈالوں گا، سوئچ نکالوں گا، نقصان کیا؟ جب اس کو بتائیں نقصان ہوگا۔ وہ چیزوں کے اندر ویسے ہی وہ چمچ ہاتھ میں لی ہے، پتہ نہیں کیسی ہے، وہ دودھ کے اندر ڈال دی، فلان چیز کے اندر ڈال دی، یعنی جو کام خراب کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں بچے نے کام خراب کیا اب اس کو ڈانٹے نا، اس کا کام یہ اس کو بتائیں کہ یار یہ ایسے ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا، ایسے غلط ہو جاتا ہے۔ سمجھانے سے بات بنے گی، ڈانٹنے سے بات نہیں بنے گی۔ اب تو اس کا ایک اور بھی بڑا پہلو یہ ہے، بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں؟ جب میری تربیت ہو تو میں بچوں کی کروں گا، تو ہمیں ایسے پروگرام دیکھنے چاہیے، ہمیں ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہمیں ایسی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآنی آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے جن کے اندر بچوں کی تربیت کے اوپر زور، بچوں کی تربیت کے اوپر۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا، باقاعدہ ایسی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جس کے اندر قرآنی آیات بھی نکال کے بیان کر دی گئی، احادیث بھی بیان کر دی گئی، پھر ایسے واقعات بھی اپنے بچوں کی تربیت ہم سیکھتے کوئی نہیں۔ بڑے بڑے کورس مجھے آتے ہیں، جی میں نے فلاں کورس بھی کر لیا، فلاں کورس بھی کر لیا، فلاں ڈگری بھی لے لی، فلاں ڈگری بھی لے لی، پتراں دی تربیت کرنا نہیں جانتا۔ جیڑی اصل فصل ہے دی، جیڑی اصل کھیتی ہے، جیڑی اصل ہے دی، جی وجہ تو زمانے دے اندر جدا نام ہونا ہے، وہ دی اولاد ہے، وہ دی تربیت کوئی نہیں۔ اولاد کی تربیت کا سوچیں، ذہن بنائیں، پھر آپ کو راستے ملیں گے کہ نہیں یار میں یہاں سے سیکھ سکتا ہوں، یہاں سے سیکھ سکتا ہوں۔ ذہن تو بندے کا بناؤ۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کو ٹائم دینے